نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس یعنی اطفال کے کمیشن نے ایک رپورٹ اقلیتی تعلیم کے متعلق پیش کی ہے. اس میں کئی قابل اعتراض باتیں آئی ہے. اسی کا جائزہ جماعت اسلامی کے مرکزی تعلیمی بورڈ نے لیا ہے اور اس سلسلے میں ہم سے بات کرنے کے لیے مرکزی تعلیم بورڈ کے چیئرمین صدر جناب مصطفیٰ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ فاروق صاحب، جی سر، آپ نے یہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے، چائلڈ کمیشن کی جو رپورٹ ہے اقلیتی تعلیم کے متعلق، اقلیتی اداروں کے متعلق، اس کا جائزہ لیا ہے. جی، تو کون سے ایسے نکات ہیں جی جو قابل اعتراض ہیں، جو بہت ہی خطرناک مضمرات کے حامل ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ رپورٹ جو ہے خالصتاً مسلم دشمن رپورٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اقلیت دشمن رپورٹ ہے. اور یہ بات اسی ذہن کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر اقلیتوں کو انصاف دینا نہیں چاہتے، جن کی فکر جو ہے طبقاتی تقسیم کرتی ہے، اور اگر دستور نے ان کو مواقع دیا ہے تو سارے مواقع وہ چھیننا چاہتے ہیں. اس لیے جو مختلف موقعوں سے ان کے انٹینشن ظاہر ہوتے ہیں اور جو ان کے لٹریچر میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ صاحب ان کے کو جو دستوری تحفظات حاصل ہیں وہ ختم کیے جائیں. دلتوں میں یا ایس ٹیز میں، او بی سیز میں اگر ریزرویشن ہے تو وہ بھی اس کے دل سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ریزرویشن ختم ہونا چاہیے. لیکن مائنورٹیز کو جو بہت منیمم ملا ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کرنے اور رن کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بات اگر کہنی ہے تو اس کو جواز فراہم کرنا ہوگا. اب جواز کی تفصیل میں جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جانبداری ہے، اور ایسی سطحی نگاہ سے دیکھیں گے تو لاجیکل لگتا ہے. انہوں نے یہ سروے پیش کیا کہ سب مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے اسٹوڈنٹس کا جو ریشو ہے تو مائنورٹی انسٹیٹیوشنز میں 68% نان مائنورٹیز ہیں اور 22% مائنورٹیز ہیں. اس کا مطلب آپ نے اپنی تہذیب، اپنی زبان، اس کے لیے اداروں کی اجازت لی ہے تو 22% کے نام پر 68% کو آپ وہ تہذیب اور زبان کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر 68% ہے تو جبراً تو داخل نہیں کیے گئے ہیں. ان کے تعلیم کے معیار کو دیکھتے ہوئے ان کمیونٹیز نے وہاں پر داخلے لیے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ کہیں کوئی جبراً مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتا. اگر میں مسلمان ہوں اور میرا مسلمانوں ہی کا ادارہ ہے تو مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس سیکولر سیٹ اپ میں جبراً میں مذہب کی تعلیم دوں. دستور میں اور ضابطوں میں اس کی گنجائش ہے کہ ہم اپنے تہذیب کے لیے اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو پیرنٹس کا کنسنٹ چاہیے، اس کے بغیر تو دیا نہیں جا سکتا. تو جب یہاں پر سیم کمیونٹی کے لیے نہیں ہے یہ ریسٹرکشن ہے تو دیگر کمیونٹیز کو ہم کیسے کمپیل کریں گے؟ لیکن ان کا تو مقصد جو ہے حقائق کو سامنے لانے کی بجائے مست کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے. تو فگر پیش کر دیا کہ 68% نان مائنورٹی ہے. دوسرا انہوں نے یہ فرق نہیں کیا، سارا ٹارگٹ کیا مسلمانوں کو. 99% رپورٹ مسلمانوں کے اطراف گھومتی ہے، لیکن مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز کو فرق کر کے نہیں بتایا کہ وہاں پر تو میجورٹی مسلم ہے، اور جب مسلم ہے تو پھر یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے 68-22؟ پھر آپ کو اداروں میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن یہ جانبداری انہوں نے برتی ہے، اور اس کو اگر جانبداری نہیں برتتے ہیں تو مائنورٹی رائٹس کو پھر چھینا نہیں جا سکتا، یا کم از کم مسلمانوں کے رائٹ کو چھینا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تو میجورٹی ہے وہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ جب انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہم کو کوئی شوق نہیں ہے اپنے ادارے الگ چلانے کا. ہم اپنی تہذیب کا، اپنے مذہب کا تحفظ اپنی ذمہ داری پر کریں گے. لیکن پیرلل جو سروے ہے وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ دوسری جو یونیورسٹیز ہیں نان مائنورٹیز، ان یونیورسٹیز میں مسلم طلباء کی نمائندگی 2 سے 3% ہے بس. اب جہاں ریزرویشن ہے لائک جامعہ ملیہ جو آپ کو کھلتا ہے یا AMU جو آپ کو کھلتا ہے، تو جامعہ ملیہ میں اگر 51% مسلم ہیں تب جا کے پوسٹ گریجویٹس میں انڈیا میں مسلمانوں کا تناسب بمشکل 4% ہے. تو اس کے اپریشیٹ کرنے کے بجائے ان سے اس بنیاد کو بھی چھین لیا جائے. تو ایسے جواز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر پروپورشنیٹلی مائنورٹی کم ہے. دوسرا جواز یہ دے رہے ہیں کہ مائنورٹی رائٹس میں اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اکنامکلی ویکر سیکشنز کو 25% ریزرویشن ملنا چاہیے. اور یہاں جب ریزرویشن نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ ویکر سیکشن کو نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں، جو دیش کے بچوں کا لاس ہے. ارے مسلمان تو سب سے زیادہ پسماندہ ہے، آپ 25% کیا کریں، 75% جو ہے ویک ہے یہاں پر. تو وہاں پر آپ یہ ریزرویشن فارمل نہیں دیا جا رہا ہے تو اس کو وجہ بناتے ہیں. تو آپ اس کا تجزیہ کر لیجئے اور اکنامک صورتحال دیکھ لیجئے.
ہم کہتے ہیں 25% کیا، ہم 75% کو دیں گے، اسٹیٹ ان کی فیس دے دے پرائیویٹ اداروں کو. تو ہم چیزوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ مینوپولیٹ کرنا ہے تو پوری بات نہیں بتا رہے ہیں، اپنے مطلب کی بات بتا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو منشا ہے بہت واضح ہے کہ ان کے مائنڈ رائٹس ان سے چھینے جائیں، اور یہ 2-3% کچھ پڑھ لے رہے ہیں یہ بھی نہ پڑھیں اور یہ جاہل رہیں، آئسولیٹ کر دیے جائیں، کمزور بنا دیے جائیں. دوسری ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو جو قوت ملتی ہے وہ مذہبی تقویت سے ملتی ہے، تو مدارس ان کا سورس ہیں. تو مدارس کو انہوں نے یہ کہہ کر ایڈریس کیا کہ ملک کا نظام سیکولر ہے، اور سیکولر ہے تو بچوں کا حق یہ ہے کہ ان کو سیکولر تعلیم ملے. لیکن جب اسٹیٹ جو ہے مذہبی تعلیم کے مدرسوں کو ریکگنائز کر لیتی ہے اور اس پر سے فنڈ بھی اگر کہیں دیتی ہے تو یہ دستور کی خلاف ورزی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو مسلمانوں کو کیا دیتے ہوں گے. پھر یہ جو پردھان منتری جی کے اور سارے بڑے بڑے اشتہارات آ رہے ہیں کہ کیدارناتھ کے اور کمبھ کے اور فلاں کے، اس پر پیسہ کون خرچ کر رہا ہے. پھر کئی ایسے زاویے ہیں جہاں میجورٹی سماج جو ہے مذہبی امور پر اسٹیٹ کے ریسورسز استعمال کر رہا ہے. تو اگر آپ کو کہنا ہے تو یہ کہیے کہ اسٹیٹ کا ریسورس کسی کو نہیں ملے گا، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم میں ہماری ان مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپریری سبجیکٹس ہیں اس کو ٹیک اپ کیا جائے. اس لیے ہم پہلی لڑائی تو یہ لڑیں گے کہ آپ مذہبی تعلیم کا حق ہم سے چھین نہیں سکتے. آپ کو ایڈ دینا ہے دیجیے، نہیں دینا ہے مت دیجیے. رہی دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کی آپ خیرخواہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بچے تو ہمارے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں، ان کے خیرخواہ ہم زیادہ رہیں گے. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ NIS کے تحت ہم کتنے سبجیکٹس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. NIS میں 35 سبجیکٹس کی لسٹ ہے، اس میں سے کوئی 5 سبجیکٹ لیجئے تو کوالیفیکیشن پوری ہو جاتی ہے، اور ایگزام دینے کے بعد وہاں سے گورنمنٹ کے ایک مستند ادارے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اور یہاں پر ہمارا کوئی بچہ مولوی ہوتا ہے ضرور SSC ہو جائے گا، اور SSC ہو جائے گا تو SSC کے گراؤنڈ میں کہیں بھی وہ آئندہ مین اسٹریم کالجز میں جا سکتا ہے. تو ہماری انٹرنل کوشش اور سمجھ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے مدرسوں کو عصری سبجیکٹس کے اعتبار سے کیسے اس کو اختیار کریں. ویسے بھی 3-4 سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، فارسی پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، ہندی پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، لینگویجز تو ہم پڑھتے ہی ہیں. 1-2 سبجیکٹ لینا ہے تو کمپیوٹر سب کی ضرورت ہے، ہم کمپیوٹر سائنس پڑھ لیں گے. ریاضی ہماری ضرورت ہے، ہم ریاضی پڑھ لیں گے. تو ہم کو کرنے میں کوئی بہت بڑا بوجھ نہیں آئے گا. لیکن ایک ہماری آپس کی گفتگو یہ ہے کہ ہم مدرسہ سسٹم میں اس کورس کو ٹھیک کیسے کس حد تک اڈاپٹ کریں جس سے کہ ہمارا نصاب اور ہماری فکر باقی رہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اس لڑائی کو لڑیں گے کہ آپ مذہبی تعلیم کو ہم سے چھین نہیں سکتے. اور اتنے سیکولر ہیں اور اسی دستور کا حوالہ دے رہے ہیں تو NCERT کے تحت، NEP کے تحت اب جو NCF آپ کہتے ہیں تو اس میں پھر اینشینٹ کلچر کے نام پر ہندوازم کیوں پڑھانا چاہتے ہیں اور دوسرے ازمس کو آپ کیوں انٹروڈیوس نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ کے پاس جو ہے ریکمنڈیشن پارلیمنٹ میں آپ کے پارلیمنٹیرینز دیتے ہیں کہ صاحب ویداس کو پڑھانا چاہیے. جب ویداس کو پڑھانا چاہیے تو بدھا کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے، مہاویر کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے، گرو نانک جی کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے. اگر دیش سیکولر ہے اور سب کا آپ احترام کرتے ہیں، سب کو ایکول مواقع دیجیے. لیکن ایک طرف تو آپ اپنے کلچر پر اثار کریں گے اور دوسری طرف جو ہے بولیں گے مدرسہ کو بند کرو. تو یہ فرقہ پرستی ہے، تعصب ہے، اور یہ تعصب ملک کے حق میں نہیں ہے اور ملک کے عوام کے حق میں نہیں ہے. اچھا، یہ جو رپورٹ جو ہے آئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو متعلقہ اداروں کے متعلق وہ اس سے بڑی حد تک غافل ہے یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو کہ بھئی کتنی خطرناک رپورٹ آئی ہے، ان کے وجود کو ہی جو ہے تو خطرے میں ڈال رہی، تھریٹ ہے بالکل جو ہے. تو اب اس کو جو ہے ان لوگوں کو جو ہے تو اس سے واقف کرانے کے سلسلے میں آپ کا بورڈ، آپ کا ادارہ جو ہے کیا کام کرے گا؟ ہم نے اس کی پیرل اسٹڈی شروع کی تو ہم نے اس کی میٹنگز بھی کی. ہم نے نمایاں مدارس کے نمایاں لوگوں کو، ابھی ڈائریکٹ ہیڈز کو نہیں لیکن وہاں کے بہت نمایاں لوگوں کو، ان کے ساتھ ورکشاپ کیا، اور ورکشاپ کر کے جو آئندہ درپیش تقاضے ہیں اور خود ہمارے اپنے نسلوں کی بہتری کا تقاضا ہے تو ہم نظام کو کیسے کہاں تک اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس پر ہم نے ہوم ورک کیا ہے. اور اس کو ہم آئندہ طریقہ کار کے طور پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ NIS کا سسٹم کیسے ہوگا، کس حد تک ہوگا، اس کے لیگل تقاضے کیسے پورے ہوں گے، اپنی تعلیم کو ہم کیسے محفوظ کریں گے، لیگلی اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو ہم لیگلی اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں گے. تو یہ ہوم ورک تو ہم پیرلل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پہ یہ بھی کریں گے کہ ہمارے حق کو چھیننے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کو جمہوری انداز سے ہم لڑیں. تو ہم نے یہ مدارس میں بلا لحاظ مسلک ہم نے اس کے کوارڈینیشن کو ڈیولپ کیا ہے. ساتھ ہی چونکہ آرٹیکل 29 اور 30 کا ایشو مائنورٹیز کا ایشو ہے تو مائنورٹیز ہم ہیں یہاں،
لیکن ہم میجر مائنورٹی ہونے کے باوجود اتنے ریسورسفل اور آرگنائزڈ نہیں ہیں. ہمارے مقابلے میں کرسچنز ہیں ہمارے بھائی، دوسرے آپ کے جینی بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، یہ زیادہ ریسورسفل اور آرگنائزڈ ہیں، ان کے انسٹیٹیوشن بھی ویل اسٹیبلشڈ ہیں. تو یہ تھریٹ ہمارے ساتھ ساتھ ان کو بھی لاحق ہے. تو ہماری جو اسٹریٹجی بنے گی وہ کامن بنے گی. تو ان سے بھی ڈسکشنز ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایک کامن پلیٹ فارم کے طور پر ایکسپلور کر رہے ہیں. تو اب یہ لیگلی جو ہے تو دستور میں تو مائنارٹی رائٹ صرف 2 ہی آرٹیکل ہے، جی، باقی تو کہیں بھی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. جی، سیدھا سیدھا سب ایک ساتھ شہریوں کی بات کرتی جی. ہے. تو اب یہ 2 جو ہے آرٹیکل 29-30 جو ہے وہ زد پر ہے یہ، جی، اور اس کی زد جو ہے نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ دوسرے جو ہے لنگوسٹک مائنارٹیز پر بھی پڑنے والی ہے. تو لنگوسٹک جو مائنارٹیز ہے یہاں پر ان سے بھی آپ نے کچھ رابطہ قائم کیا؟ جیسا راجستھانی ہمارے پاس جو ہے مہاراشٹر میں جو ہے تو آپ تو جانتے ہیں راجستھانی زبان کو وہ مائنارٹی لینگویج کا درجہ ملا، ان کے اسکول ہے. تو ان لوگوں سے بھی آپ رابطہ قائم کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ اس طرح سے معاملہ آ گیا ہے؟ اور ہم نے اب تک تو ریلیجیس مائنارٹیز پر فوکس کیا ہے. اس کے بعد پھر اس کا جو تقاضا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ پر ہم ضرور چاہیں گے. آپ کی یاد دہانی بہت اچھی ہے. ہم نے اب تک اس پر توجہ اتنی نہیں کی ہے لنگوسٹک مائنارٹیز پر، لیکن ہم ان سے رابطہ بنائیں گے اور اس کو بھی اس کوآرڈینیشن کا حصہ بنائیں گے. کیونکہ لنگوسٹک مائنارٹی کا باضابطہ ایک کمیشن بھی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. وہ کمشنر کام کرتا ہے، صحیح ہے، صحیح. اس کی رپورٹیں ہیں باضابطہ. مائنارٹی کمیشن ہے، لنگوسٹک کمیشن ہے. جی جی، دونوں کمیشن. لنگوسٹک مائنارٹی کا جو ہے رپورٹیں ہے بہت ہی، اس کی بہت سخت سفارشات ہیں جی اب تک کی جو ہے وہ بھی. ہاں، اب تک ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے لیکن ہوں گے. جی جی. تو یہ جو ہے رپورٹ میں جو ہے ایک تو مدرسہ تو جو ہے ظاہر بات ہے کوئی ایڈ تو نہیں لے رہا، نان گرانٹنگ ایڈ پر تو ہے نہیں، بہت کم ہے وہ. جی، کم. اس نے مدرسوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا ہے. اسکولوں کو تو بنایا ہی بنایا ہے، مدرسوں کو بھی نشانہ بنایا ہے. تو مدرسوں کو نشانہ بنانے کا کیا مقصد ہے کہ بھائی وہاں پر جو ہے مار پیٹ کی جاتی ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ بھی چیزیں لکھی ہے اس نے کہ جو بنیادی جو سہولیات جو کہا گیا تھا RTA ایکٹ میں، جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں جو کہا گیا تھا، وہ چیزیں فلفل نہیں کر رہی ہیں، فلاں نہیں کر رہی. یہ چیزوں کو بھی اس نے لے آیا ہے. یہ لائے ہیں وہ، لیکن یہ تو بالکل ایک غلط طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے 50 نزاکتوں کے ساتھ ادارے چلنے چاہیے، لیکن پلٹ کر آپ پہلے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کو ویسی اس میجر پر دیکھ لیجئے. تو ایسے کتنے گورنمنٹ ریکگنائز انسٹیٹیوشنس ہیں جہاں پر یہ ساری سہولتیں ہیں. تعلیم جب فنڈامنٹل رائٹ ہے اور فری ایجوکیشن کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی ہے، تو وہ تو یہ دیکھے کہ صاحب 100 میں سے 75 کام آپ نے کر دیے، 25 کام ہم کر دیتے ہیں. لیکن 25 کام نہیں ہو رہے ہیں اس لیے 75 کو بھی ختم کر دیا جائے، تو یہ تو کوئی تعلیمی کے حق میں نہیں ہے. تو یہ تنقید خود جو ہے یہ متعصبانہ ہے، خیر خواہانہ نہیں ہے اس سسٹم پر. ساتھ ہی یہ ہے کہ اس میں وہ اپنے نظام کو نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر کیا ہے. ٹھیٹ اگر دیکھا جائے تو نیشنل جو یونین بجٹ ہے، سوشل سیکٹر سکڑتے نوعیت یہ ہے کہ کوٹھاری کمیشن نے 60s میں سفارش دی تھی کہ 6% GDP ہونا ہے. آج کے حالات میں تو 6% کے بجائے 12% ہونا چاہیے، لیکن آج تک 6% نہیں 4.42% آپ نے کیا ہے، اور گزشتہ سالوں میں وہ گھٹتا جا رہا ہے. 4.42% کی بھی حقیقت یہ ہے جو یونین بجٹ میں آتا ہے، اس کا 4% تو اسٹیٹ خرچ کرتی ہے، یعنی یونین گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے جسٹ 0.42%، جسٹ 0.42. وہ 0.42% بھی وہ ہے جس میں سیس ایجوکیشن کا لیا جاتا ہے الگ سے ایک ٹیکس، اور وہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو یونین گورنمنٹ تو کچھ خرچ ہی نہیں کر رہی. اب اگر سول سوسائٹی اگر کچھ کرتی ہے اور اس میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو بھی رد کر دیں گے. تو حوالے کر دیجئے پھر سارا کارپوریٹ کے، اور کارپوریٹ کو تو اتنا ہی صرف کرے گا جہاں پر لوگ پے کریں گے. تو بھارت کی میجورٹی تو آج بھی پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ پڑھنے کا حق چند طبقات کو ہے اور میجورٹی کو پڑھنے کے حق دھارمک طور پر نہیں ہے. تو ان کو یہ فکر کے تحت تو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو انہی قوانین کو اور انہی دستور کو استعمال کرتے ہوئے، مینپولیٹ کرتے ہوئے، مس گائیڈ کرتے ہوئے لوگوں کو آمادہ کیا جائے، کورٹس کو متاثر کیا جائے، کورٹ سے اپنے حق میں فیصلے لائے جائیں، پھر بعد میں پارلیمنٹ تو آپ کے پاس ہے ہی. تو یہ جو چالاکی ہے یہ غیر انسانی، غیر مہذب اور یہ ظالمانہ سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے حق میں نہیں، اس ملک کو بکھیرے گی، جوڑ نہیں سکے گی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا تو پہلے نئی تعلیمی پالیسی لے کر آئے،
اب یہ رپورٹ لے کر آئے. جی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز لائیں گے کہ بھائی یہ جو اقلیتوں کی جو تعلیمی ادارے ہے یا ان کی تعلیمی صورتحال ہے یا پسماندہ طبقات کی جو تعلیمی صورتحال ہے ان کو کس طرح سے جو ہے تو محدود سے محدود کیا جائے, اس کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ تو چیزیں کچھ ہے, آپ کو کچھ خدشات نظر آتے ہیں اس حوالے سے؟ NEP سے واضح ہے. جی. NEP میں بہت سی چیزیں اچھی ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے بلکہ ملک کا موجودہ جو اپروچ ہے وہ کارپوریٹ اورینٹیڈ ہے, کارپوریٹ کو سرو کرنے کا ہے. کارپوریٹ تو دیکھتا ہے کہ جو بیسک نیڈ کی چیز ہے اس کا کسٹمر بہت بڑی لیول پر ہے, تو وہ جس طریقے سے سبزی ترکاری کو ریٹیل میں کرتا ہے, ایجوکیشن کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے ایجوکیشن کی فیلڈ کو بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے. تو نئی تعلیمی پالیسی پرائیویٹائزیشن کو فروغ دیتی ہے, فروغ دینے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کی اسکیم بناتی ہے. اب وہ اسکیم بنا رہے ہیں کہ صاحب یہ چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں جن کے پاس ساری سہولتیں نہیں ہیں اس کا ایک منیمم معیار رکھیں گے اور اس کے بعد میں معیار پہ نہیں رہے گا اس کو ختم کر دیں گے. اب جو منیمم پر بچے گا ان کے پاس ساری سہولتیں نہیں ہیں تو کلسٹر سسٹم بنائیں گے اور بڑے ادارے کا ان کو جوڑ دیں گے. مطلب اس کی جو اپنی آٹونومی تھی وہ ختم ہو جائے گی, بڑے ادارے کارپوریٹ کے ہوں گے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کیجیے. آپ کچھ کمائیے مت, وہ آپ سے چارجز لے لیں گے. تو NEP سے بھی کمزور طبقات کے لیے صرف مسلمان نہیں, پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے تعلیم کے حق کو چھینا جا رہا ہے اور مستقبل میں اس کو فیس کرنا پڑے گا. ساتھ ہی یہ ہے کہ انہوں نے جو نصاب کی بات کی ہے اس نصاب کے لیے انہوں نے ہسٹری میں یہ جو میڈیل پیریڈ ہے وہ پیریڈ کو انہوں نے مائنس کرنے کی بات کہی ہے. اور اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اینشینٹ پیریڈ میں ویداس کے دور میں اپنشد کے دور میں کیا ہوا تھا وہ ہم بتائیں گے. آپ جو ہے تکششیلا کو بتائیں گے, آپ وہاں سے نالندہ کو بتائیں گے, ضرور بتائیے, لیکن ایک تصویر مت بتائیے. تمام مذاہب کو سامنے رکھیے, ان مذاہب کی بھی ان حقیقت کو لائیے. آپ نالندہ لاتے ہیں, تکششیلا لاتے ہیں, وہ تو بودھوں کا دور تھا, پورے ملک میں بودھزم آ گیا تھا. بعد میں بودھزم کو کس نے اکھاڑ کر پھینکا اور کس نے ان کے سارے منادر ان کے وہار توڑے. تو آپ یہ سب تو لائیں گے نہیں. تو یہ جانبدارانہ سوچ, یہ تفریقی کی سوچ ہے, محدود سوچ ہے, اور اس سے تعمیر نہیں تقریب کو ہوا ملے گی. ہم سب کو اس کے خلاف جستجو کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو منصفانہ ہو. ظلم اگر مسلمانوں کیا ہے تو ظلم قدر ہے, مسلمان معیار نہیں. مسلمانوں کے ظلم کو بھی ظلم کہا جانا چاہیے, پھر وہ ہندو ہے تو اس کے ظلم کو بھی ظلم کہنا چاہیے. آج تو قدریں اتنی بدل گئیں, نفرت اتنی پھیلا دی گئی کہ مسلمان کو اگر بھرے بازار میں کوئی مارتا ہے تو کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا. بلکہ ظلم یہ ہے کہ صاحب جو اس فعل کو کرتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, ویڈیو ڈالتا ہے, پاپولر ہوتا ہے تو لیڈر بن جاتا ہے. تو یہ کم نصیبی میجارٹی قوم کی ہے کہ فسادیوں کو اپنے قوم کے لیڈر بنانے کے ماحول کو بنا دیا ہے. یہ مسلمانوں کی کم نصیبی کم ہے, اس میجارٹی قوم کی کم نصیبی ہے کہ فسادی, قاتل, لٹیرے ان کے قائد بنے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ صاحب, سالار نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے جماعت اسلامی کے مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین صدر مصطفیٰ فاروق صاحب, جو ہمیں چائلڈ کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے نکات پر روشنی ڈال رہے تھے, اس کے خطرناک مضمرات سے آگاہ کر رہے تھے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود, سالار نیوز کے لیے, نئی دہلی.